पास की के किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। आमीन। अब देखिए, अब ये सीखना है, एक चीज को जानना है, ये बड़ा अहम यहाँ पर हमारा हम नुक्ते की तरफ आगे। चर्च, जिस तरह मैं आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आपके ज़हन के अंदर आ जाए, जो हमारे ज़हन के अंदर बड़े तस्वुरात होते हैं। हमारी आज के दौर के अंदर जो शायद जो टारगेट दिया जाता है, जो अचीवमेंट बड़ी समझी जाती है, वो बड़े जो से निज़ाम से समझा जाता है, बड़े तरीके कार से समझा जाता है। जहां पर आपके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, आपके जो आपको पसंद करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, और जहां पर खुदा बड़े बड़े काम करता है। और यस्सु से बड़ा जो सा है पास्टर कोई नहीं था, यस्सु से बड़ा काहिन कोई नहीं है। तो वो खुद मौजूद है, तो कितने मौजूद, कितनी कुदरत, कितना मसा, कितनी ब्लेसिंग है वहां पर, और सब कुछ तैयार हो चुका है, हर चीज प्रिपेयर हो चुकी है। और यहाँ पर आकर हम स्टॉप हो जाते हैं। यहाँ से जो सा है हमारा जो सा है, हम आसमान की तरफ देखते हैं कि अब इस टारगेट के बाद हमारा आसमानी दरवाजा खुल चुका है, क्योंकि जमीन पर भी हम सरफराज हो चुके हैं, तो आसमानी दरवाजा जो सा है वो 100+100 जो सा हमारे लिए खुल चुका है। यस्सु ने इस कलीसिया को रिजेक्ट किया है, इस कलीसिया को रोक दिया है, इस चर्च को रोक दिया है। इस चर्च की जो सी बुनियाद जो सी बड़ी बन चुकी है, वहां से रुक कर एक छोटी चर्च के अंदर खुदा आ चुका है, छोटे चर्च के अंदर, और उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। अब यस्सु उन कश्तियों के ऊपर बैठ के तालीम दे रहा है। बाइबल ये बताती है क्या पर तालीम दे रहा है, उन कश्तियों के ऊपर बैठ के एक बड़े मकाम से, बड़ी जगह से, एक बड़ा जो आलीशान जगह है, उनको छोड़ के छोटी जगह के ऊपर आ गया है, अपनी प्रेजेंस को, अपनी हुजूरी को दिखाने के लिए कि मैं इस जगह के ऊपर मौजूद हूं। वो लोग तमाम डिमांड्स के साथ हैं, वो तमाम चीजें जो सी दुनियावी हैं, और बाइबल ये बताती है इसलिए आया है कि यहाँ पर कलीसिया एक प्रिपेयर होनी है। एक तरफ हजारों की तादाद में लोग हैं, और एक तरफ जो से है एक छोटी कलीसिया, गुनाहगार जो से है लोग, लेकिन उनके अंदर जहां पर खुदावन ने बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं, जिस चर्च के अंदर खुदा ने बड़े बड़े मौजूदात किए हैं, जिस जगह पर खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है, अपनी कुदरत को जाहिर कर रहा है, लेकिन उसमें कलीसिया, जो प्योर कलीसिया, जो स्पिरिचुअल कलीसिया, जो खुदा का काम कर सकती है, उनमें से एक भी शख्स नहीं है, उनमें से एक भी जो सा रूहानी नहीं है, उसके अंदर एक भी स्पिरिचुअल नहीं मिला, जो वहां से निकाल कर इस कश्ती में बिठाया जाए। यस्सु ने इसलिए उस कश्ती के अंदर जो सा है तालीम देनी शुरू कर दी। अब देखते हैं हम कि यस्सु के लिए जो सी कौन सी कलीसिया चाहिए। यस्सु को फॉलोअर्स वो नहीं चाहिए जो आज है हम अपनी जिंदगी के अंदर, जो सा हम जो सा है अपनी जिंदगी को रस्मों में गुजार रहे हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स हो रहे हैं, अपने मकसद के लिए चले गए, और खिदमत का असूल यहाँ पर दोनों असूल है। नंबर 1 चीज के कौन सी कलीसिया को यीशु पसंद करता है, भी आपके सामने खुल जाएगा। और नंबर 2 चीज जो सा यहाँ पर नजर आएगा कि तालीम कैसी होनी चाहिए, ये भी आपके सामने खुल जाएगी। आज जो सा है हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं लोगों की वजह से, हम बिल्डिंग्स की वजह से कंप्रोमाइज कर जाते हैं। यस्सु ने इतने 1000 जो से लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल से, जो सालों की मेहनत के बाद फॉलोअर बने हैं, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं है, उनके अंदर कोई स्पिरिचुअल जो सा काम नहीं बढ़ा, उनके अंदर स्पिरिचुअल जो सी है एक्टिविटीज नहीं बढ़ी। तब क्योंकि यस्सु को कलीसिया में से एक चीज को जानिएगा, शागिर्द चाहिए। कलीसिया का काम ये नहीं है सिर्फ सुनना सुनना सुनना, बाइबल ये बताती है कलीसिया का काम है सुनना और उस पर अमल करना है। और ये फिर जब अमल होता है तो वो फिर आपके जरिए जो सा प्रैक्टिकली तौर पर वो कलाम दूसरों तक पहुंचता है। तो वहां पर 1000 के हिसाब से जो से लोग हैं, चर्च डेवलप हो चुका है, लेकिन यस्सु को वो पसंद नहीं, यस्सु को वो चीजें पसंद नहीं आई। नंबर 1 चीज कि वो अपने लेवल को उनके सामने बता रहा है कि कोई दुनिया की शान शौकत, दुनिया का रुपया पैसा, दुनिया के बड़े बड़े काम और दुनिया बड़े बड़े फॉलोअर्स में लिए कुछ भी नहीं है। उसने यस्सु ने यहाँ पर खिदमत का असूल बताया कि खिदमत का असूल क्या है। खिदमत का असूल एक चीज को जानिएगा कि उस शख्स की मानत है जो बेहतरीन जो सा है हीरे को जो सा तराशने वाला, जानने वाला होता है। मेरे और आपके सामने जो सा एक शीशा आ जाएगा ना, तो हम उसको भी डायमंड समझेंगे। तो हो सकता है डायमंड आ जाए, हीरा आ जाए, तो हम उसको शीशा समझे, लेकिन जो ही उनके पास ज्वेलरियों के पास वो चीज जाती है, वो फौरन पहचान लेते हैं। आपको वो हाथ पकड़ते साथ उनको पता लग जाता है कि ये डायमंड है, ये शीशा है। तो यस्सु की जो सी खादम की एक पहचान जो सी है ऐसी होनी चाहिए। तो वहां पर
چیزوں کو چھوڑ کے یسوع یہاں پر آئے. نمبر 1 چیز کہ یسوع کی کلیسیا کے اندر جب تک شاگرد نہیں ہوں گے وہ کلیسیا نہیں ہے, اور شاگردوں کی نشانیاں جو سی ابھی آپ کے سامنے کھلیں گی. نمبر 1 چیز کہ بڑا ہجوم, بڑا کام, بڑی چیزیں جو سی ہے یسوع رد کر دیتا ہے اگر وہ اسپرچول نہیں ہے, اگر وہ روحانی نہیں ہے. یسوع کے حضور جو سی کلیسیا جس کو خدا ڈیولپ کرتا ہے, یہاں پر جاننا ہے اس وقت خدا آپ کو آزمائش کے بغیر کوئی کلیسیا ترقی نہیں کر سکتی, کوئی کلیسیا کا ممبر نہیں بنتا. اور میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے آپ کلیسیا کے ممبر بنتے ہیں اور پھر شاگرد بنتے ہیں. شاگرد بن کے کلیسیا نہیں بنتے ہیں بلکہ کلیسیا میں سے شاگرد بنتے ہیں. تو یہاں پر اب ایک کلیسیا بننے لگی ہے. اب دیکھ لینا بائبل کے مطابق یسوع آ گیا کشتی کے اندر, اور آپ دیکھیے اور کلیسیا بنتی ہے کس وقت بنتی ہے, جب ایک چیز کو جاننا ہے, جب آپ تکلیف پریشانی کرب کے اندر ہوتے ہیں, جب آپ التجا کرتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, اور جب تھک چکے ہوتے ہیں. اگر سب اچھا ہے تو پھر سب کچھ اچھا نظر آئے گا. سب بلیسنگ ہے تو پھر بلیسنگ کے اندر جو ہے کوئی ججمنٹ نہیں ہو سکتی, کوئی پہچان نہیں ہو سکتی. تکلیفیں اس دنیا میں خدا نے اس لیے کریٹ کی ہے, تاثیروں کو ابلیسوں کو اس لیے پرمیشن دی ہے کیونکہ اس سے خدا کے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے, اور اس سے لوگ جو سے چنے جاتے ہیں. یہ خدا کا پلان ہے, یہ خدا کی اسٹریٹجی ہے, یہ خدا نے اس لیے مرتب کیا ہے کہ اس کے اندر سے چھانٹی کیے جائیں گے, کچرا نکال دیا جائے گا, کچرا جو سا ہے تباہ کر دیا جائے گا. بے شک ہے یسوع کے یہاں پر اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ جو کلیسیا ڈیولپ ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے, وہ نکالی کس طرح جاتی ہے. جب اس کو پڑھیں گے ہمیں آگے تو پتہ لگے گا. جی پڑھیے اس کی تیسری آیت کو پڑھیں یا چوتھی کو پڑھ دیں. جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا گہرے میں لے چل. اب یہاں پر بائبل یہ بتاتی ہے کلیسیا جو تیار ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. گہرے میں لے چل, کلام کر چکا, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ وہ ہے جو دعا کرتے کرتے تھک چکے ہیں, محنت کرتے کرتے تھک چکے ہیں. جب شمعون اور اس کے ساتھ جو سے اس کے پارٹنرز تھے, جو شریک تھے, جس کے اندر یعقوب اور یوحنا دونوں شامل تھے, یہ دونوں شامل ہے. یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو خالی پیٹ جو ہے سمندر کے اندر گئے ہیں اور جو تھک چکے ہیں, راتوں کو جاگ چکے ہیں, جن کی آنکھوں کے اندر یہ اس وقت جان دو رہے ہیں تاکہ ہم آرام کریں, یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر باڈی میں انرجی نہیں ہے, کچھ نہ پکڑا ہے ان کے, ایک جال کے اندر جو تھا مچھلی نہیں آئی تو کچھ کھایا بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ اب اس کو واش کر کے دھو کر اور واپس گھر جانے لگے ہیں تاکہ کچھ انرجی حاصل کریں, اور یہ وہ تھکاوٹ کا وقت ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی دیر تک انہوں نے خدا کو نہیں پکارا؟ جب کچھ حاصل ہی نہیں لگ رہا, وہ پیچھے اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں, اپنے تمام ضروریات کو دیکھ رہے ہیں اور خالی ہاتھ ہیں. کتنی دعائیں کی ہوں گی سمندر کے طوفانوں کے اندر, پریشانیوں کے اندر, تکلیفوں کے اندر, کتنی انہوں نے جو سا ہے دعائیں کی ہوں گی. ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جائیں گی, ہمارے اندر گناہ ہے, ہمارے اندر جو سی باتیں شاید خدا نے نہیں سنی, اور ڈسکریج ہو کر وہ جا رہے ہیں. آج بھی لوگ جو سے ہیں جب ڈسکریج ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تو اپنی ہمت کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک چیز کو جاننا ہے, اسی کے اندر اسپرچل عمل شروع ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں جو بات ملتی ہے, یہاں پر ایک چیز ملی ہے, وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب ہے گہرے کی, یسوع کہتا ہے گہرے میں لے چلو. گہرے میں اس لیے یسوع نے کہا لے کے جانے کے لیے ایک بات کو سمجھنا اور جاننا ہے. گہرا جو سا ہے دنیا سے دور ہے. جب آپ گہرے میں جاتے ہیں تو ایک جو سی زمین ہے, صحرا ہے, جہاں پر لوگ کھڑے ہیں, جہاں پر دنیا کی جو سی شان و شوکت موجود ہے, اور پھر اس کے بعد جو سا ہے جیسے کہا ہے گہرے میں لے چلو, یعنی دور, دنیا سے دور لے چلو, دنیا کے ان تمام کاموں سے دور لے چلو. جو ہی وہ دور گئے ہیں, ایک چیز کو جانیے کہ دنیا کو جدا ہو کر, دنیا کو چھوڑ کر, دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اور فرما اور برداری کے ساتھ گئے ہیں, تو بائبل یہ بتاتی ہے کہ ان کے جال کیا تھے. آگے سے پڑھیے تاکہ ہم اس کو جانیں. اور تم شکار کے لیے اپنا جال ڈالو. شمعون نے جواب میں کہا اے استاد, ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا, مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتے ہیں. لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالتے ہیں. آج بھی خدا ہمیں چاہتا ہے, ہماری اپنی پریشانیاں زندگی کے اندر ہیں,
ہم جو سا تھک چکے ہیں. آج میری بدن میں تھکاوٹ ہے, آج میرے گھر کے کام اتنے ہیں, آج میری اتنی مصروفیات ہے, آج میں نہیں جا سکتا, آج میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں نے رات کو دعا کر دیتی تھی, ایک دفعہ ہم نے مہینے میں روزہ رکھا, دوبارہ ہم نے کہا جی ہم بھول چکے ہیں. ہم کئی دفعہ جو سا ان عہدوں کو بھول چکے ہوتے ہیں, تمام باتوں کو بھول جاتے ہیں, کیونکہ اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے گہرے میں جاؤ. ان پریشانیوں کے باوجود کہاں جانا ہے؟ ہم نے گہرے میں جانا. اب یہ سفر اس سے زیادہ ہے, یہ تھکاوٹ اس سے زیادہ ہے, یہ تمام باتیں اس سے زیادہ ہے. لیکن یسوع کو کہتا ہے گہرے میں نہیں. چھوٹی کشتیاں ہیں. ایک چیز کو جانیے گا, اس کا ٹارگٹ جو سا قریب ہوتا تھا, جیسے آسانی کے ساتھ جو سا ہے جال پکڑا جائے, آسانی کے ساتھ واپس آ جائے. اور جب گہرے کا مطلب ہے دور چلے جانا ہے, باڈی میں انرجی بھی نہیں ہے, طاقت بھی نہیں ہے, جسم بھی تھکا ہوا ہے. یہ سوال جو سا یسوع نے ان کو کہا, ایک چیز کو جانیے گا, اس کے اوپر فوراً کراس لگ جاتا ہے. پہلے بات مانی, اپنی کشتی دے دی ہے. دوسری دفعہ جو سا کہا گیا ہے کہ اس کو گہرے میں لے چلو. اس میں کوئی بھی شخص ہوگا تو ایک چیز کو جانیے گا کہ وہ اسی وقت انکار کر دے گا. بائبل بتا رہی ہے, ان کا ذکر بتا رہی ہے کہ وہ تھکے ہوئے ہیں, رات بھر جاگتے رہے ہیں, رات بھر تھکاوٹ کے اندر ہیں. لیکن جب خدا کے کام کے لیے بڑھنا ہے یا حکم کے لیے بڑھنا ہے, اور وہ نامید ہے, ایک چیز کو جانیے گا, وہ ایکسپرٹ ہے. یسوع ناسی جو ہے جسمانی طور پر بالکل وہ مچھلیوں کا نہیں جانتے ہیں, اور یہ اتنے ایکسپرٹ لوگ ہوتے تھے جو پانی کی موومنٹ سے جان جاتے تھے کہ مچھلیاں کہاں پر ہیں. تو کہتے تیرے کہنے پر ہم ڈال دیں گے. یہ ابیلٹی جو سی ہے اس چرچ کے اندر نہیں ہے, یہ خصوصیت اس چرچ کے اندر نہیں ہے. وہ چرچ نیڈ سے چلتا ہے, ضروریات سے چلتا ہے, اور قریب چلتا ہے. وہ اس لیے وہاں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے کہ وہ آسان رستہ ہے, اس لیے وہاں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے وہ قریب رستہ ہے, اس لیے وہاں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے کہ وہاں پر پرموشن کرنے والے لوگ موجود ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ یہ میریکلز ہو رہے ہیں, اور ایک ہی جگہ کے اوپر رش لگ رہا ہے. لیکن یسوع آپ سے کلام کرے گا دور میں. یسوع اور دور کا مطلب ہے ہر وہ پریشانی, دکھ, تکلیف, مصیبت کے باوجود جو آپ کے بدن کے اندر ہے, آپ نے خدا کے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. آپ جس مقام پر جو ہے خدا کی اسپرچل کشتی موجود ہے وہاں پر پہنچنا ہے. اور جہاں پر خدا کہتا ہے ہمارا فائنانس لگتا ہے, ہماری محنت لگتی ہے, ہماری اسٹرگل لگتی ہے, ہم نے اس مقام پر پہنچنا ہے. یہ اس کلیسیا کی نشانی ہے جس کو خدا سب اس کلیسیا کو جس کو جو زمینی طور پر بنائی ہے اس کو رد کرتا ہے. اور خدا کا روح کس پر جنبش کرتا تھا؟ پانیوں پر کرتا تھا, اور وہ آپ کو پانیوں پر لے کر چلے گا. اور پانی کے اندر آپ کی کشتی جو سی ہے یہ آپ کا گھرانے کو شو کرتی ہے. ایک کشتی جو سی ہے خاندان کو شو کرتی ہے, اس میں بھی خاندان کے افراد ہیں, اس میں بھی وہ رشتہ دار ہیں, وہ لوگ ہیں جو ارد گرد کے ہیں. تو خدا آپ کے خاندان کے اندر جو سا آ جاتا ہے, لیکن بشرط آپ اسپیچر ہو, بشرط یہ ہے فیصلے کر سکے, بشرط یہ ہے کہ جان سکے, بشرط کہ دنیا کو چھوڑ سکے, بشرط کہ آپ آرگو نہ کریں, میں تو بیمار ہاں, میرا تو اے مسئلہ ہے, میرے کو تو فائنینشلی جو سا ہے پریشانیاں, میری تکلیفیں اس طرح کی ہیں. بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ جو ہے وہ جب فصل کٹ جاتی تھی, بھوکے بھی ہوتے تھے نا, تو فصل نہیں تھے کھاتے, روٹی نہیں تھی پکتی ان کے گھر کے اندر, جب تک وہ خدا کو نہیں تھے دیتے, اور تب ان کے گھر کے اندر کیا ہوتے تھے, روٹی پکتی تھی, تو وہ برکتوں سے بھر جاتے تھے, ہر طرح کے اسپیشل جو ہے کاموں سے بھر جاتے تھے. ورنہ ان کی بائبل بتاتی ہے کہ ان کے نقصانات ہی رہتے تھے, پیر یہ رکاوٹیں ہی پڑی رہتی تھی ہر کام کے اندر, ہر ایک چیز کے اندر. تو یہ فارمولا تھا خدا نے جو ان کو سکھایا. تو یہ جو ہے یہ تو آسان فارمولا ہے, لیکن جو ابھی بائبل کے اندر بتایا گیا یہ ایک ایسا فارمولا ہے جس کے اندر آپ خاندان سمیت جو ہے اپنی اس کشتی کو لے کر, اپنے مال و اسباب کو لے کر اسی طوفانوں کے اندر جو وہ جانتے ہیں کہ بڑا طوفان ہے, بڑی جگہ ہے, اس مقام کے اوپر جاتے ہیں. تو بائبل یہ بتاتی ہے, آگے ہمارے پاس پوائنٹ نکلیں گے تاکہ ہم جلدی جلدی اس میں سے نکلے. آگے پڑھیے ذرا, سمجھ آ رہی ہے نا کلام کی؟ یہ کیا, اور وہ مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے. یہ کیا, مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے, ان کے جال پھٹنے لگے. جب تک گہرے میں نہیں جائیں گے, جب تک جدا نہیں ہوں گے, جب تک علیحدہ نہیں ہوں گے, جب تک دنیا سے علیحدہ جو اپنے آپ کو نہیں کریں گے, برکت نہیں مل سکتی. ویندے رہو, خادم خادمہ نو ویندے رہنا, وہ کتنے نہ کتنے پہنچ گئے. لوکی دوجیاں نو ویندے رہنا, انہاں کو گڈیاں آ گئی, انہاں کو فلانا آ گیا, دیکھتے رہے. یہ دنیا کے اندر ٹھہریں گے, برکت نہیں مل سکتی. دنیا کے اندر ٹھہریں گے, کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی.
دنیا کے اندر آپ کو جیلس پن ملے گا، حسد ملے گی، نافرمانی ملے گی، بدی ملے گی، فیشن ملے گا، تکرار ملے گا، غصہ ملے گا، نفرت ملے گی. یہ تمام چیزیں آپ کے ارد گرد ہوں گی، اور جو کچھ دنیا میں وہی آپ کو ملے گا. اگر گہرے میں مچھلیاں ہیں تو ان کو جو سی برکت ہے وہ برکت ملی ہے. دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے وہی آپ کو ملے گا، کیونکہ جہاں پر جال ڈلے گا وہ کچھ ہی آئے گا. یہ بائبل کی باتیں ہیں. اب خدا نے اس کلیسیا کو چنا کیوں ہے؟ یہ ابھی کلیسیا بن رہی ہے، کلیسیا میں سے ابھی جو سا میں نے آپ کو بتایا شاگرد بنیں گے. اب خدا کلیسیا کو جو سب چنتا، ان کو چننے کا سبب کیا تھا؟ اس کو چننے کا سبب ایک ہے، یسوع نے اپنے چرچ کے اندر نہیں بلایا کہ میرے ملکل دیکھو کشتی والے کچھ بنا ہے، کوئی جال سے پھنسے گا کہ نہیں پھنسے، آؤ میں دعا کرا، آؤ میں چرچ آنا شروع کر دوں، آجو دیکھو کتنے موزے ہوئے، کتنا کچھ ہوئے، تو نہیں برکت ملے گی، آپ کو بھی برکت ملے گی. آپ ڈالیں کچھ ہتھیار ڈالیں، آپ کو اور زیادہ ملٹی پلائی ہو جائے گا. کیونکہ نہیں، اس طرح قبول ہی کوئی چیز نہیں قبول ہو سکتی جب تک اسپرچل نہیں ہوں گے. اور دیکھیے اسپرچل ہونے کی نشانی دیکھیے. اب یہ جو سے ہے، جس وقت خدا کے حضور ہے، خدا نے چنا کہاں پر ہے؟ نمبر 1 چیز تابعداری سے، وفاداری سے، حکم ماننے سے. یہ ان کی اس کے سبب سے ان کو برکت ملی ہے. اب یہاں پر آگے پڑھیں تو آگے آپ کو ایک بھید ملے گا کہ یسوع نے نہیں ان کو طریقہ سکھایا، لیکن ان کی برکت کا سبب کیا تھا؟ برکت ملتی ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں انفرادی ہے، وہ اجتماعی نہیں ہو سکتی، وہ ذاتی میری ہے، وہ میرے لیے ہے، کیونکہ میں نے محنت اسٹرگل کی ہے تو سب کچھ میرا ہے. یہ خوبی جو سی ان کے اندر، پہلی تابعداری کی تھی، اور دوسری خوبی سیکھیے تاکہ آپ کو پتا لگے کہ ان کا چناؤ کس کلیسیا کا خدا چناؤ کرتا ہے. آگے پڑھیے. اور انہوں نے اپنے شریکوں کو آواز دی، آؤ برکت مل چکی ہے، اتنی برکت ہے، تم بھی لو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جال کھینچنے آ کے کوئی نہیں ہمارا ہی ہے، ہم جو سا نہیں سارا قسم رکھنا ہے. ایک چیز کو جانیے گا، اگر یہ ایسا کرتے تو وہ کشتی ڈوب جاتی. یسوع نے ان کو نہیں فارمولا دیا، یہ فارمولا تھا اس چرچ کی بنیاد کا، یہ فارمولا تھا اس برکت کی بنیاد کا. کیونکہ اس کے اندر جو بیٹھا ہوا جو اسپرچل شخص تھا، اس کے وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ میری کلیسیا کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے. اب سیکھیے جی. اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتیوں پر تھے جی. اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو. جی. بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دی کہ ڈوبنے لگی. یہاں تک بھرتی کہ ڈوبنے لگی. اب یسوع جان چکا ہے کہ یہ کلیسیا جو سی ہے یہ اس قابل ہے کہ شاگرد بنے، کیونکہ اس لیے یسوع نے ان کو قبول نہیں کیا. یسوع ان کو اپنی کلیسیا کی بشارت نہیں دے رہا، یسوع ان کو جو ہے اپنی طرف کھینچ کے نہیں لے کر آ رہا، لیکن اس کے ان کے عمل کے سبب سے پہلی آواز دی، آؤ ہماری طرف. کیونکہ اس لیے کہ یہاں پر برکت ہے، یہاں پر یسوع موجود ہے. پہلی جو سی ہے بشارت پیغام جو ہے کام کرتی ہے کلیسیا میں، وہ کھینچ کر لے کر آئے کہ ہمیں برکت ملی. اور دوسری برکت جو ملی ہے اس میں حصے دار لوگوں کو کیا. تب شمعون اور جو سا ہے شمعون یعقوب جو سے جان گئے کتنا بلیسفل یہ جو سا ہے، یہ جو سا کلام ہے، کتنا بلیسفل جو سا ہے، یہ جو سی ہے الہام ہے، یہ باتیں ہیں. آگے پڑھیے ذرا. شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں. کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ہماری ایک چیز کو جانیے گا، آپ 70 دفعہ کو ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر، ساڈے لیے دعا کر، کبھی مقدسہ مریم کو کہیں، کبھی کسی کو کہیں، کبھی کسی کا حوالہ دیں، کبھی کسی کا، ایون کہ روح القدس کو بار بار کہیں. آپ کے گناہ کھڑے رہیں گے. آپ کو گناہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو. آپ یسوع کی تابعداری میں آ جاتے ہیں، اس کے حکموں کو مان لیتے ہیں. بائبل بتاتی ہے کہ خود بخود گناہ جو سے ختم ہو جاتے ہیں. پطرس کو اقرار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس نے صرف یہ کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، وہ بتا رہا ہے کہ میں گناہگار ہوں. اور یسوع سے بشارت دے رہا ہے، کیونکہ حکم ماننے سے، اس تابعداری کے سبب سے ہر روز چرچ چلے جاؤ، ہر روز اقرار کرو، ہر روز کو ہم گناہگار ہیں، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. آپ کے گناہ وہیں پر کھڑے رہیں گے کہ جب تک
हुक्मों पर अमल नहीं होगा, जब तक गहरे के अंदर, जब तक दुनिया में से, जब तक इस सोसाइटी में से, जब तक इस माशरे के अंदर से आप जुदा नहीं होंगे। और जुदा हुए, हुक्म माना क्या है? गुनाह ऑटोमेटिकली पाक साफ हो। आज चर्चिस ने क्या सिखाया हुआ है? कईया ने नीरे मोर ज्यादा तो लगाया है, बड़ी भीड़ थी, एक भी काम का शख्स नहीं था, एक भी उसके पास ऐसा शख्स नहीं है जो पास्टर उनको लीड कर सके, जो उनकी रहनुमाई कर सके। यीशु ने छोड़ दिया सारा का सारा चर्च का जो समझ के डिसमिस कर दिया, सारा उसका इंतजाम को, जिधर मर्जी भाग, जो जिधर से आए हो रिपीट हो, जो जहां पर दिल करता वापस चले जाओ, जाओ जिधर को आए हो। कहने का मकसद है, लोगों ने जब नजर नहीं आना तो उन्होंने कहां जाना है? उन्होंने तो द्वारों कितने ना कितने जाना है ना। यीशु को नहीं है जरूरत उन चीजों की। और यहां पर एक चीज को सीखिएगा, हुक्म मानने के सबब ही से आपको जरूरत ही नहीं पड़ी ना हर इतवार हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप गुनाहगार ही नहीं रहते जब आप यीशु के हुक्मों को मान लेते हैं। तो जो ही माना तो वो अब आगे सीखिए। कलीसिया के अंदर से मैंने आपको क्या बताया है, कौन निकलता है? शागिर्द निकलता है। यीशु को ये अब कलीसिया बनने लगी है। हजारों की छोड़ दी, तमाम शानो शौकत छोड़ दी। उसी तरह आज जो सा है खिदमत के अंदर भी हम देखते हैं कि हम खादम दिन ब दिन जो है अपनी पोजीशंस को, अपने रुतबों को, लेवल्स को बदलते हैं, क्योंकि इसलिए तो वो जितना बनता है वो बादशाहत की तरह जितनी बड़ी रेंज होती है उतनी बड़ी हमारी लेवल बन जाते हैं। यीशु ने सब कुछ छोड़ दिया है, उसी बिगिनिंग से जहां से स्टार्ट किया, जहां पर स्ट्रगल की कई सालों की मेहनत के बाद जो सा है अपना मकाम बनाया, उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं, टारगेट अचीव नहीं हो रहा। अब यीशु ने जब निगाह की तो उसे नजर आया है कि यहाँ पर जो से लोग मौजूद हैं, और फिर उनको चेक किया गया है, और उसके लिए हमें जो है खुदा हर एक शख्स को नाम बनाम जानता भी है और आजमाता भी है। यहाँ पर आजमाइश की गई है। आजमाइश का मैंने आपको बताया ताबेदारी थी, ताबेदारी के बगैर कुछ नहीं है। और ताबेदारी आपकी इस तरह नहीं कि मैं तो आनू चर्च आ गया, ताबेदारी इस तरह नहीं कि मेरी जिंदगी में जब आप मुश्किल में होंगे, बदन में तकलीफ होगी, दर्द उठा नहीं जा रहा और आप चर्च आ रहे हैं, ये आपकी ताबेदारी है जो खुदा, ये बाइबल के मुताबिक ये चर्च की जो ये बुनियाद है। आपके 70 काम पड़े हुए हैं, अब उसमें भी कहते हैं कि मैंने वाइंड अप करने, मैंने खुदा का काम जो है जरूर करना है। आपके 50 काम है, आपने कहना मैंने आना ही आना है। आपके पास दिल करे तो पैसे ही उतने को, आपने कहना मैं कुछ भी है, मैं किसी मकाम से पहुंचना है। बरकतें वो जो सी कलीसिया वो आसानी से बरकतें लिखा है कि कंधे ना कंधा टकराना है, क्योंकि नेड़े काम है, उधर ही सारे इकट्ठे हो गए एक जगह के ऊपर। गहरे में कौन गया है? कौन रेड के ऊपर कश्ती लेकर पीछे गया है? कौन गया है उधर से आके? उस कलीसिया में से हम देखें तो एक भी नहीं था। वो सिर्फ उस मुकाम के ऊपर जहां से बरकत मिलती है, ठीक है, उस जगह पर जाने के लिए स्ट्रगल नहीं है। और आज भी हमारी जिंदगी के अंदर ये है। तो हम इस चीज को जानेंगे, कोई जुदा होना पड़ता है, मुश्किल रास्ता होता है, और हर मुश्किल रास्ते के अंदर यीशु आपके साथ है। हर एक जगह के ऊपर यीशु आपके साथ है। तो जहां पर ये कलीसिया जो सी तैयार हुई है, कलीसिया तैयार होने का समझ लग रही है ना, किस तरह होती है। आपको मुझे खुदावन जैसे खुदा यही चाहता है। हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी की परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, अगर हमारी अपनी जाती जिंदगी की हैं, तो जब खुदा आपको मुश्किल के अंदर जब आपको रूहानियत का रास्ता दिखाता है, तो फिर हमें जो सी स्ट्रगल या तकलीफ नजर आती है, एक चीज को जानिएगा, वो बड़ी बरकत लेकर आएगी आपकी जिंदगी के अंदर। ये 2021 आ रहा है, ये हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी का साल होगा, ये हमारे लिए बहाली का साल होगा। जी आगे 9वीं आयत को पढ़िए। क्योंकि कश्तियों के शिकार से जो उन्होंने किया वो और उनके सब साथी बहुत हैरान हुए, और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमऊन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु ने शमऊन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार करेगा। अब से तू आदमियों का शिकार करेगा। ये है प्रमोशन कलीसिया की, ये है काम कलीसिया का। जी हम कलीसिया, यीशु की कलीसिया, जब हमसे काम ही नहीं हो सकता, तो काम उस वक्त होगा जो स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो टाइम पर पहुंचने वाले लोग हैं। ठीक है ना? तो हमें अपनी जिंदगी के अंदर इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा इसको करना। ठीक है ना? नंबर 1 चीज अपनी जिंदगी के अंदर एक चीज को जानिएगा कि बरकत के सबब हमें जानने की जरूरत है। हम छोटे छोटे कामों के अंदर जो 2 सबसे आसान तरीन काम है, इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। तो सूफियात होती है, सब कुछ होता है, ठीक है, राइट है, लेकिन हमने कोशिश करनी है और ज्यादा टाइम पर हम आने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि खुदा की
برکت کے سبب سے دو چیزیں ہیں، ایک خدا کا حصہ نکالنا اور ایک ٹائم. یہ دونوں آسان ترین چیزیں ہیں، اور ہم جو ہے اس کو، یہ بگننگ ہے کلیسیا کی، ہم اس کو نہیں کر سکتے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بائبل یہ بتاتی ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں فاقہ پڑا ہوتا تھا نا، بچے مر رہے ہیں تو وہ نہیں تھے کرتے جب تک خدا کے حضور جو ہے ہدیہ نہیں تھا چلتا، اور پھر بائبل کے مطابق ان کو برکت. جہاں پر یہ ابھی یسوع کو نہیں جانتے 50% تک جو سے پہنچے ہیں، اور خدا نے ان کو بتایا ہے. تو